नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ में मरियम के तीसरे हिस्से के साथ हाजिर है। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यहूदी नस्ल में से नहीं थी, बल्कि वो इस्माइली हैं, क्योंकि इनके वालिद हज़रत उमरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल की आल में से हैं। और कुरान शरीफ की तीसरी मदनी सूरत आले इमरान, जिसकी 200 आयात और 20 रकू हैं, जो हज़रत उमरान के नाम पर हैं और वो यहूदी नस्ल में से नहीं थे। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इसहाक और इनके बेटे याकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की आल में से मुकद्दसा मरियम थी। लूका की अंजील 3 बाब उसकी 31वीं आयत के मुताबिक मुकद्दसा मरियम दाऊद नबी के तीसरे बेटे नातन की आल में से हैं। और मत्ती की अंजील 1 बाब 16वीं आयत के मुताबिक मुकद्दसा मरियम के मगेतर मुक़द्दस यूसुफ दाऊद नबी के चौथे बेटे सुलेमान की आल में से थे। और दोनों मियाँ बीवी यहूदा की नस्ल में से यहूदी थे। और जो ये सोचते हैं कि दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब की मरियम एक हैं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हमल ठहर जाने के सबब से पछताई और कहा कि मैं इससे पहले मर क्यों ना गई। जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक मुकद्दसा मरियम जब्राइल फरिश्ता से बेटे की खुशखबरी का पैगाम सुनकर बहुत खुश हुई। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ज़च्चा होने की हालत में अपने घर वालों से बहुत दूर गैर आबाद जगह मशरक़ की तरफ अलग चली गई। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुक़द्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम ज़च्चा होने की हालत में दोनों मियाँ बीवी यरूशलेम में अपने नाम लिखवाने के लिए दाऊद नबी के शहर बैतलहम को इकट्ठे गए। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के जन्ने का दर्द बहुत दूर गैर आबाद जगह में खजूर की जड़ में ले आया। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकद्दसा मरियम के वज़ा हमल का वक़्त बैतलहम सराय की चरनी में पेश आया और वो गैर आबाद जगह नहीं थी। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर लोगों ने बदकारी की तोहमत लगाई। जबकि अंजील मुक़द्दस में लोगों का मुकद्दसा मरियम पर किसी किस्म की बदकारी की तोहमत लगाने का कोई वक़ुआ नहीं है। नंबर 5, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर लोगों ने बहतान उठाया। जबकि अंजील मुक़द्दस में मुकद्दसा मरियम पर बहतान लगाने का कोई वाक़या नहीं है। नंबर 6, कुरान शरीफ के मुताबिक नौमौलूद बच्चे की पैदाइश पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लोगों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जबकि अंजील मुक़द्दस में मुकद्दसा मरियम को बच्चे की पैदाइश पर लोगों से किसी किस्म की शर्मिंदगी उठाने का कोई वाक़या नहीं है। नंबर 7, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने लोगों के डर की वजह से कहा कि मैंने रहमान का रोज़ा माना है, आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। जबकि अंजील मुक़द्दस में मुकद्दसा मरियम का लोगों के डर की वजह से रहमान का रोज़ा रखने का कोई वक़ुआ नहीं है। नंबर 8, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से बोलकर अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सफाई पेश करके रहाई फरमाई। जबकि अंजील मुक़द्दस में मुकद्दसा मरियम की गोद में यसु मसीह के बोलने का कोई वाक़या नहीं है में गलतफहमियों का ज़ाला। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस अमल के ठहर जाने के सबब से पछताई और कहा
کہ میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 23ویں آیت بولی، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو اس عمل سے خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ پچھتائی کہ میں اس سے پہلے مر کیوں نہ گئی۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق جبرائیل فرشتہ سے ناصرت کے گاؤں میں بیٹے کی خوشخبری کا پیغام سن کر مقدسہ مریم بہت خوش ہوئی۔ چونکہ مقدسہ مریم بائبل مقدس میں یسایہ نبی کی پیشین گوئی کو بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی، جس میں لکھا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 26ویں آیت۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور پہلے باب کی 46 اور 48ویں آیت۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ بائبل مقدس یسایہ کی کتاب 7 باب اس کی 14ویں آیت۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گا۔ نمبر 3، بائبل مقدس میں ہزاروں سال پیشتر یسایہ نبی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور مقدسہ مریم اس پیشین گوئی کو بائبل مقدس میں ہر روز پڑھتی اور جانتی تھی کہ خدا دنیا کو ان کے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے ایک نجات دہندہ ایک کنواری سے بھیجے گا، اور مقدسہ مریم کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی، اس لیے نہ تو وہ جبرائیل فرشتے کے پیغام سے حیران ہوئی نہ خوف زدہ۔ نمبر 2، قرآن شریف کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام زچگی کی حالت میں اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف دور غیر آباد جگہ پر الگ چلی گئیں۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 16ویں آیت۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب مطلب مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئیں، اور 22ویں آیت۔ اور مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اس لیے ہوئے ایک دور غیر آباد جگہ چلی گئی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 336۔ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ گئیں وہ جگہ وہاں سے دور غیر آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی دینے کے لیے آپ گئی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق جس جگہ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا وہ غیر آباد جگہ سرائے رم تھی، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق مقدس یوسف اور مقدسہ مریم زچگی کی حالت میں اپنے نام لکھوانے کے لیے ناصرت شہر سے داؤد نبی کے شہر بیت لحم میں دونوں میاں بیوی اکٹھے گئے، اور وہ غیر آباد جگہ نہیں تھی۔ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 4 اور 5ویں آیت۔ پر یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مقدسہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ یہودی مورخ یوسفس کے مطابق 6 ہجری قبل از مسیح میں مردم شماری کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ مردم شماری کی حتمی تاریخ معلوم نہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت ہیرودیس بادشاہ کا ادوار تھا۔ زچگی کی حالت میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف دونوں ناصرت شہر سے روانہ ہو کر اپنے آبائی گھر یروشلم بیت لحم میں اپنے نام لکھوانے کے لیے آئے تھے، چونکہ دور دراز کے علاقوں کے یہودی مرد و زن اور بچے سب
اپنے نام لکھوانے کے لیے وہاں آئے تھے اور سرائے مطلب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ مقدسہ مریم کی زچگی کا وقت آ گیا۔ نمبر 3، قرآن شریف کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو جننے کا درد کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 23 سے 25ویں آیت۔ پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی، تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ قرآن شریف کے صفحہ 552۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آب شیریں کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت سرسبز ہو گیا اور پھل آیا، تو وہ پھل پختہ اور رسیدہ ہو گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا یہ زچہ کے لیے بہترین غذا ہے۔ اردو لغت میں نخل مریم مطلب کھجور کا وہ سوکھا درخت جس کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تولید کے وقت بیٹھی تھی، اور ان کی برکت سے وہ درخت سرسبز ہو گیا تھا۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت بیت لحم سرائے کی چرنی مطلب چپاؤں کو چارہ ڈالنے کی جگہ میں پیش آیا، اور وہ جگہ غیر آباد نہیں تھی بلکہ وہاں پر لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ تھی۔ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 4 سے 7ویں آیت۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے مطلب ہوٹل میں جگہ نہ تھی۔ متی کی انجیل 2 باب 4 سے 6 آیت۔ ہیرودیس بادشاہ نے قوم کے سب سردار اور کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 28 اور 29ویں آیت۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 705۔ انہوں نے سیدہ مریم پر زنا کاری جیسی بدترین و شرمناک تہمت لگائی۔ بعض نے اس سے بھی ایک قدم آگے رکھا اور کہا کہ یہ بدکاری حیض کی حالت میں ہوئی ہے، جبکہ انجیل مقدس میں لوگوں کا مقدسہ مریم پر کسی قسم کی تہمت لگانے کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ متی کی انجیل 1 باب 18 سے 21ویں آیت۔ یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر نے جو راس باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے جبرائیل فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کہ جو اس کے پیٹ میں ہے
वो रुल्क उसकी कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इंजील मुकद्दस, मसीही ईमान अकीदा और मसीही रवायात में मुकद्दसा मरियम पर तोहमत लगने का कोई वाक़या नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि मुकद्दसा मरियम की मंगनी ख़ानदान के यूसुफ नामी एक मर्द से हो चुकी है। इसलिए ना मुकद्दस यूसुफ ने और ना दूसरे लोगों ने मुकद्दसा मरियम पर किसी किस्म की कोई तोहमत नहीं लगाई। नंबर 5, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बोतान उठाया। उर्दू लुगत में बोतान का मतलब इल्ज़ाम, ऐब, बदनामी, कलंक, इफ्तरा, और कुरान शरीफ की 4 सूरत की 156 है, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया और मरियम पर बोतान उठाया। तिबियान अल कुरान जिल्द हफ्तम सफ़ा 269। वाह बिन मुनब्बा रज़ी ताला अन्हा ने कहा, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को कौम के पास लेकर आई तो इसराइल के तमाम मर्द और औरतें जमा हो गए। एक औरत ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका आधा धड़ सूख गया। फिर उसको उसी तरह उठाकर ले जाया गया और बाकी लोग सहम गए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ दे बात कहने से बाज रहे और खौफज़दा हुए और चुपके चुपके बातें करने लगे और कहने लगे, ऐ मरियम, तूने बहुत संगीन काम किया है। जबकि इंजील मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम पर बुतान लगाने का कोई वाक़या नहीं है। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 24वीं आयत, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आया। इंजील मुकद्दस, मसीही ईमान अकीदा, मसीही रवायात के मुताबिक चूँकि मुकद्दसा मरियम की मंगनी यूसुफ नामी एक मर्द के साथ हो चुकी थी और सिर्फ मुकद्दस यूसुफ ही जानता था कि उसकी बीवी मुकद्दसा मरियम खुदा की कुदरत से हामला है, जबकि मुकद्दस यूसुफ भी सच्चा, ईमानदार और दयानतदार शख्स था और यशायाह नबी की पेशीन गोई को भी जानता था कि खुदा की तरफ से एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। इसलिए ना किसी यहूदी ने, ना उसके कबीले वालों ने, ना उसके माँ बाप और बहन भाइयों ने, ना उसके शोर मुकद्दस यूसुफ ने किसी किस्म का कोई बहतान मुकद्दसा मरियम पर नहीं लगाया और ना ही उसे बुरा भला कहा, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। नंबर 6, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब नामालूद बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद लेकर अपनी कौम के पास आई तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 27 से 29वीं आयत। तो उसे गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई, बोले, ऐ मरियम, बेशक तूने बहुत बुरी बात की। ऐ हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी ना था, ना तेरी माँ बदकार। इस पर मरियम ने बच्चा की तरफ इशारा किया। वो बोले, हम कैसे बात करें इससे जो पालने मतलब पंगूड़े में बच्चा है। क़स्ससुल अंबिया कारी नज़ीर अहमद सईदी सफ़ा 618। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हो इस बच्चे से पूछिए, आपके सवालों के जवाब मैं नहीं, ये मासूम नामालूद बच्चा देगा। सईदा मरियम ने इशारा कर दिया तो लोग आग बगोला हो गए और कहने लगे, हम कैसे बात करें इस कम सुन बच्चे से। अचानक वो बच्चा मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि मैं परवरदिगार का बंदा हूँ और अल्लाह मेरा परवरदिगार है और अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ और अल्लाह की बंदी सईदा मरियम का बेटा हूँ। अपनी वालदा माजदा के इन इल्ज़ामात से सफाई का ऐलान किया। जबकि इंजील मुकद्दस के मुताबिक यस्सु मसीह के पैदा होने वाली रात को ही
सबसे पहले गडरियों मतलब भेड़ बकरी चराने वालों ने सराय की चरनी मतलब चुपाओं को चारा डालने की जगह में आकर नौ मालूद बच्चे को उसकी माँ मुकद्दसा मरियम और इनके शोहरी मुकद्दस यूसुफ की मौजूदगी में बच्चे को खुरली में आकर सजदा किया। और वो पहले चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने आकर लोगों को यीशु मसीह के पैदा होने की गवाही दी। लूका की इंजील 2 बाब उसकी 18 से 11वीं आयत। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। दूसरे बाब की 16 से 20वीं आयत। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। अब सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तौजब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। अंजील मुकद्दस और मसीह ईमान अकीदा के मुताबिक मुकद्दसा मरियम को किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि उसी रात सबसे पहले गडरियों ने यीशु मसीह को बैतलहम की सराय की चरनी मतलब चुपाओं को चारा डालने की जगह जो यीशु मसीह का पंगूड़ा था आकर उसे सजदा किया। अंजील मुकद्दस के मुताबिक भेड़ बकरियों को पालने वाले यहूदी गडरिये यीशु मसीह के पैदा होने वाली रात के पहले चश्मदीद गवाह थे। नंबर 7, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने रहमान का रोज़ा माना कि आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूंगी। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 26वीं आयत, तू खा और पी और आंख ठंडी रख, फिर अगर किसी आदमी को देखे तो कह देना मैंने आज रहमान का रोज़ा माना है, तो आज हरगिज किसी से बात ना करूंगी। कुरान शरीफ के सफ़ा 592। पहले ज़माने में बोलने और कलाम करने का भी रोज़ा होता था, जैसा कि हमारी शरीयत में खाने और पीने का रोज़ा होता है। हमारी शरीयत में चुप रहने का रोज़ा मनसूख हो गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा कि मैं किसी आदमी से बात ना करूंगी, क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सकूत की नज़र मानने का इसलिए हुक्म दिया गया था ताकि कलाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए और इनका कलाम में हुज्जत कविया हो, जिससे तोमत ज़ाहिर हो जाए। कससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक MA सफ़ा 668। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने रहमान के नाम का रोज़ा रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। अब वो इस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम के पास आई, जबकि अंजील मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम का आदमियों के डर की वजह से ये कहना कि आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी, दूसरा रहमान का रोज़ा रखने का मुकद्दसा मरियम का कोई वाक़या नहीं है। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भूल कर अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सफाई पेश करना। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 29 से 30वीं आयत। इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले हम कैसे बात करें इससे जो पालने मतलब पंगूड़े में बच्चा है। बच्चा ने फरमाया मैं हूँ अल्लाह का बंदा, इसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया। और 32वीं आयत, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला
اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. اور 34ویں آیت یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں. قرآن شریف کی 30 سورت کی 46ویں آیت. اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے مطلب پنگوڑے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں سے ہوگا. تبیان القرآن جلد ہفتم صفحہ 275. اسلامی مفسرین یہ کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام نہ کیا ہوتا تو ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی زنا سے پاکی ثابت نہ ہوتی، اور پھر یہود ضرور ان کو سنگسار کر دیتے. اور جب یہود نے ان کو سنگسار نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس تہمت سے ان کی پاکی ثابت ہوگی. قرآن شریف کے صفحہ 552. جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے سے تھے. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا جو کچھ کہنا ہے خود بچے سے کہو. اس پر قوم کے لوگوں کو غصہ آیا اور یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دہنے دستے مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا. پہلے اپنے بندہ ہونے کا اقرار فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی کا یقین ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے. جبکہ انجیل مقدس میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ مقدسہ مریم کی گود میں یسوع مسیح نے بول کر لوگوں کو صفائی پیش کر کے اپنی ماں کی پاکی فرمائی ہو، اور نہ ہی یسوع مسیح نے اپنے 33.5 سالہ زندگی میں ایک بار بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں. کوئی واقعہ نہیں ہے. ناظرین، حاصل کرام یہ ہے. نمبر 1، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 23ویں آیت. حضرت مریم علیہ السلام اس عمل سے پچھتائی اور کہا کہ میں اس عمل سے پہلے مر گئی ہوتی. جبکہ لوکا کی انجیل پہلا باب 46 سے 48ویں آیت. جبرائیل فرشتے کی طرف سے حاملہ ہونے کی خوشخبری کا پیغام سن کر مقدسہ مریم بہت خوش ہوئی. نمبر 2، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 16 اور 22ویں آیت. حضرت مریم زچگی کی حالت میں اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف دور غیر آباد جگہ پر الگ چلی گئیں. جبکہ انجیل مقدس کے مطابق مقدس یوسف اور مقدسہ مریم زچگی کی حالت میں دونوں میاں بیوی یروشلیم میں اپنے نام لکھوانے کے لیے داؤد نبی کے شہر بیت لحم کو اکٹھے گئے. وہ جگہ غیر آباد نہیں تھی بلکہ سرائے میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا. نمبر 3، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 23 سے 25ویں آیت. حضرت مریم علیہ السلام کو جننے کا درد دور غیر آباد جگہ میں کھجور کی جڑ میں لے آیا. جبکہ انجیل مقدس کے مطابق مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت بیت لحم سرائے کی چرنی میں پیش آیا. وہ غیر آباد جگہ نہیں تھی. نمبر 4، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 28 اور 29ویں آیت. حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بدکاری کا الزام لگایا. جبکہ انجیل مقدس کے مطابق مقدسہ مریم کی منگنی یوسف نامی ایک ترخان کے ساتھ ہوئی تھی. نہ اس نے اور نہ کسی اور نے مقدسہ مریم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا. نمبر 5، قرآن شریف کی 4 سورت کی 156 آیت. حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بہتان اٹھایا. جبکہ انجیل مقدس کے مطابق مقدسہ مریم کے مگیتر مقدس یوسف نے نہ ہی لوگوں نے مقدسہ مریم پر کسی قسم کا بہتان نہیں اٹھایا. نمبر 6، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 27 سے 29ویں آیت. جب حضرت مریم علیہ السلام بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، بولے اے مریم بے شک تو نے بڑی بری بات کی ہے. جبکہ لوکا کی انجیل 2 باب 8 سے 11ویں آیت. جب یسوع مسیح نے جنم لیا
تو اسی رات چرواہوں نے آ کر چرنی مطلب چپاؤں کو چارہ ڈالنے کی جگہ میں آ کر سجدہ کیا۔ اس وقت مقدسہ مریم اپنے شوہر مقدس یوسف کے ساتھ بیت لحم کے سرائے میں موجود تھی۔ نمبر 7، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 26ویں آیت۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، میں نے رحمان کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، جبکہ انجیل مقدس میں مقدسہ مریم کے رحمان کا روزہ رکھنے کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ نمبر 8، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 27 سے 31 آیت اور 46ویں آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی اور مجھے کتاب دی اور غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، جبکہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح کا مقدسہ مریم کی گود میں بولے اور یہ کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، کوئی وقوع نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، جبکہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 100 سال کے بعد یونانی زبان میں ان سب واقعات اور معجزات اور یسوع مسیح کی تعلیمات کو کتابی شکل دی جو اس وقت اناجیل کی صورت میں مسیحیت کے پاس موجود ہے۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے، مسیحیت ایک الگ دین ہے، اور دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کی مذہبی اصطلاحات بھی معنیوں، مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہیں۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی آل میں سے حضرت مریم علیہ السلام ہیں جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں، وہ اسماعیلی ہیں، یہودی نہیں، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحی روایات کے مطابق مقدسہ مریم ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب نبی اور ان کے چوتھے بیٹے یہودا کی آل میں سے یہودی نسل میں سے یہودی ہیں، جبکہ دونوں مذہبی کتب کے بیانات اور واقعات، ان کے نسب نامے، ان کے ماں باپ کے نام اور کام بھی بالکل جدا جدا ہیں، اور ان کے ساتھ وابستہ قول و فعل اور روایات کی تفصیلات اور واقعات میں بھی زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ قرآن شریف کی حضرت مریم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی آل میں سے اسماعیلی ہیں، اور انجیل مقدس کی مقدسہ مریم اسحاق کی آل میں سے یہودی ہیں، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ دونوں مذہبی کتب کی مریم ایک ہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، جبکہ دونوں مذہب کی مذہبی کتب کی مریم جدا جدا ہیں، ایک نہیں۔ اور اس فرق سے دونوں مذہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ہی ضروری ہے، جبکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا، مذہبی کتب کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا ہے، لیکن حقیقت پسندی اور صاف گوئی انسان کو بے شمار غلطیوں اور رنجوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اللہ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں، اگر اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں، تو ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمان حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار اگائی سیریز میں آئندہ موضوع ہے قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندانی پس منظر اور ان کی پیدائش کے واقعات، اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کا خاندانی پس منظر اور ان کی پیدائش کے واقعات کا پہلا حصہ میں غلط فہمیوں کا ازالہ۔ تھینک یو ویری مچ۔